بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایئرپورٹ کی فضا اس دن کچھ عجیب سی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، اندر لوگوں کا ہجوم اپنے اپنے سفر میں مگن تھا۔ کہیں الوداعی آنسو بہہ رہے تھے، کہیں ملاقاتوں کی خوشیاں بانٹی جا رہی تھی۔ ہر کوئی اپنی دنیا میں کھویا ہوا تھا، کسی کو کسی کے درد کا احساس نہ تھا۔ میں ابھی حال میں داخل ہوئی تھی کہ اچانک ایک دل دہلا دینے والی چیخ پورے حال میں گونج اٹھی۔ وہ چیخ ایسی تھی جیسے کسی نے اندر سے روح کو چیر دیا ہو۔ لوگ چونک کر رک گئے، سب کی نظریں ایک طرف مڑ گئیں۔ فرش پر ایک کمزور زرد چہرے والی 11 سالہ بچی تڑپ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر درد اور خوف صاف جھلک رہا تھا، جیسے وہ دنیا سے فریاد کر رہی ہو کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ مگر افسوس، وہاں موجود لوگ صرف تماشا بنے کھڑے تھے۔ ہر ہاتھ میں موبائل فون تھا، ہر نگاہ صرف ویڈیو بنانے پر مذکور تھی، جیسے کسی معصوم کی تڑپ ان کے لیے ایک کانٹینٹ بن گیا ہو۔ میرا دل بے چین ہوا اٹھا، میں دوڑتی ہوئی اس کے قریب پہنچی۔ میں نے جب اس سے سنبھالنے کے لیے جھک کر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹک رہ گئیں۔ یہ کوئی عام منظر نہیں تھا۔ اس ننھی سی بچی نے، جو خود ابھی بچپن کی دہلیز پر تھی، ایئرپورٹ کے فرش پر ایک نوزائیدہ بچے کو جنم دیا تھا۔ اس کا کمزور وجود درد سے کانپ رہا تھا، اس کے کپڑے خون سے لت پت تھے اور اس کے پہلو میں ایک چھوٹا بچہ پڑا تھا جو اپنی پہلی سانسیں لے رہا تھا۔ اس معصوم کے رونے کی آواز پورے حال میں گونج رہی تھی، ایک ایسی آواز جو ہر انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی تھی۔ لوگوں کے چہروں پر حیرت، خوف اور بے یقینی چھا گئی، مگر کسی نے بھی ہاتھ بڑھانے کی ہمت نہ کی۔ شاید ہم ایک ایسا معاشرہ بن چکے ہیں جہاں کسی کی زندگی اور موت سے زیادہ اہم ایک ویڈیو کا ویو اور لائک بن چکا ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں ایئرپورٹ سیکورٹی فورسز موقع پر پہنچ گئی۔ انہوں نے فوراً علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ میڈیکل ٹیم بلائی گئی، بچی کو احتیاط سے اسٹریچر پر منتقل کیا گیا، جبکہ بچے کو گرم کمبل میں لپیٹ کر حفاظتی عملے نے گود میں اٹھا لیا۔ پورے حال میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ لیکن کہانی کا اصل جھٹکا ابھی باقی تھا۔ جب ابتدائی تفتیش شروع ہوئی اور بچی کی حالت کچھ سنبھلی تو وہ انکشاف سامنے آیا جس نے سب کو لرزا کر رکھ دیا۔ اس نومولود بچے کا باپ کوئی اجنبی یا راہ چلتا شخص نہیں تھا، بلکہ وہ انسان تھا جس پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا گیا تھا۔ وہ شخص جو اس بچی کے گھر کے قریبی تھا، جو محافظ بن کر اس کے آس پاس رہا، دراصل وہی اس ظلم کا مجرم نکلا۔ یہ خبر سنتے ہی ایئرپورٹ پر سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے زمین ان کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ ہر چہرے پر ایک ہی سوال ابھر رہا تھا، یہ معصوم آخر کس کا قصور بھگت رہی تھی؟ میں اس منظر کو آج تک بھلا نہیں پائی۔ وہ چیخ، وہ درد، وہ معصوم چہرہ اور وہ نوزائیدہ بچہ جس نے دنیا میں قدم رکھتے ہی ظلم کی کہانی کا پہلا صفحہ لکھ دیا۔ یہ واقعہ صرف ایک دردناک کہانی نہیں، بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہمارا چہرہ دکھاتا ہے۔ ہم ویڈیو بنانے والے بن چکے ہیں، مدد کے لیے ہاتھ بڑھانے والے نہیں۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اکثر مجرم وہی نکلتے ہیں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے۔